السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دی اوپینین اور میں ہوں زہیب زرداری، اور آج ہم بات کریں گے ٹرانسجینڈر رائٹس بل پر۔ جو خواجہ سراؤں کے حقوق کا بل پاس ہوا تھا 2018 میں، اور اب جماعت اسلامی کے سینیٹر مولوی مشتاق نے اس پر اعتراضات لگائے، اور وہ بل سینیٹ میں کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی اس کو بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ ماحول گرم ہو گیا، خواجہ سرا اپنی آواز بلند کرنے لگے۔ جماعت اسلامی کا اپنا پوائنٹ آف ویو تھا، تو آج ہم اس پر خواجہ سرا کمیونٹی سے بات کریں گے، اور ان کا جو موقف ہے وہ آپ کے سامنے آج کے پروگرام میں ہم پیش کریں گے۔ تو ہمارے ساتھ زہرش خانزادی جو ٹرانسجینڈر ایکٹیوسٹ ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ مجھے بتائیے گا کہ جو جماعت اسلامی نے اعتراضات لگائے، 2018 کو یہ بل پاس بھی ہو گیا تھا، اب ان کو جو بھی اعتراضات ہیں، تو آپ بتائیں گے کہ کیا اعتراضات ہیں اور ان پر آپ کا کیا موقف ہے؟ اچھا، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہے وہ اپنے قیمتی وقت سے جو ہے وہ خواجہ سراؤں کو ٹائم دیا، کیونکہ آج کل جس طرح کی موومنٹ اسٹارٹ ہوئی ہے تو اس طرح جو ہے وہ کہیں نہ کہیں میڈیا بھی ہمارے حق پہ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو اعتراضات کو اگر ہم ہائی لائٹ کریں تو اعتراضات میں سب سے زیادہ جو ہے وہ انہوں نے بات کی ہے کہ یہ بل ہومو سیکشویلٹی کو پروموٹ کرتا ہے۔ اس کی ایک ڈیفینیشن کے مطابق جس میں لکھا ہوا ہے پرسیو آئیڈینٹیفیکیشن کانسیپٹ کے تحت کوئی بھی مرد عورت جو ہے وہ اپنا خواجہ سرا کی جنس تبدیل کروا لے۔ اس کے بعد جو ہے وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ اس پہ شادی کر سکتے ہیں۔ دوسرا جو سینیٹر مشتاق صاحب کی ایک بات ہے کہ ان کو جائیداد میں شامل کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو میرے پاس ان کی کچھ وضاحت موجود ہیں، کچھ کے بلکہ پوری وضاحت موجود ہیں، کیونکہ میں کمیونٹی ایکٹیوسٹ ہوں اور کمیونٹی کے رائٹ کی موومنٹ پہ ہمارا شانہ بشانہ ایک جو ہے وہ کردار ہے۔ تو اس پہ ہمیں ایک بات کہوں گی، سب سے پہلے تو ٹرانسجینڈر پرسن کو اس معاشرے میں آپ نے بہت زیادہ اتنی عزت دی ہے، اتنا جو ہے وہ وقار دیا ہے کہ جس سے پہلی بات ہے ہم کمیونٹی کی مینٹل ہیلتھ ہی اچھی نہیں ہوتی، بہتر نہیں ہوتی، کیونکہ آپ نے شروع پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک ان کو صرف ڈسکرمنیشن اور اسٹگما ہی دیا ہے اس معاشرے میں۔ بے شک آج بل موجود ہے، بہت سارے اعلانات ہیں، لوکل گورنمنٹ میں ہمارے پاس جو ہے وہ سیٹ موجود ہے، پر لوکل گورنمنٹ پہلے ہو کہ الیکشن پہلے ہو جائیں تو پھر ہمیں ضرور اقتدار میں ہم آئیں گے، مگر اس کے باوجود اس معاشرے میں آج بھی ہم عزت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو پہلی یہ بات یہ بتائے کون سا مرد اور عورت جو ہے وہ یہ چاہے گا کہ وہ خواجہ سرا بن جائے، کیونکہ آپ کو اس معاشرے نے تو کہیں ایکسیپٹ ہی نہیں کیا۔ دوسری بات کہ ہومو سیکشویلٹی، ٹرانسجینڈر ایک قدیم روایت ہے۔ آپ ایجپشن ہسٹری سے اٹھا لیں، آپ مغل ہسٹری اٹھا لیں، ٹرکش ہسٹری اٹھا لیں، سب میں ٹرانسجینڈر کی ویزیبلٹی آپ کو نظر آئے گی اور شانہ بشانہ نظر آئے گی، کیونکہ ہم وہ کمیونٹی ہیں جن کو ہسٹری بتاتی ہے کہ ہم ان بادشاہوں کی، ان ملکاؤں کے بچوں کی حفاظت کرتے تھے، اور ساتھ ہی ان کو تہذیب و تہمت کی جو ہے وہ پڑھائی بھی ہم سکھاتے تھے۔ تو آج اس کے بعد یہ کولونین کے بعد ہمارے ساتھ اسٹگما شروع ہوا۔ اس اسٹگما کے ساتھ ہی ساتھ یہ اس آج کے معاشرے میں نہ تو ہمارے پاس جاب ہیں، نہ کوئی نوکریاں ہیں، مگر نہ نوکریاں ہیں، نہ جاب ہے، نہ کوئی تعلیم کی سہولیات ہمیں موجود ہیں۔ اس کے باوجود بھی آپ کا ڈسکرمنیشن بھی ہے، مگر اس کے باوجود آپ یہ کہتے ہیں کہ مرد اور عورت جو ہے وہ خواجہ سراؤں کی جنس تبدیل کروا رہے ہیں تاکہ وہ شادی کر سکیں۔ آپ اس جینڈر کو کیسے، جس کی جو ہے وہ کہتے کہ جسم یا اس کی باڈی یا اس کی ریپروڈکٹیو ہیلتھ اجازت ہی نہیں دیتی کہ اس کی شادی ہو سکے، تو وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ایسی کون سی چیز ہے، کیا سیکورٹی ہے یا کیا شیورٹی ہے کہ جس میں یہ ہو کہ یہ ہومو سیکشولیٹی نہیں ہوگی، کوئی میرج نہیں ہوگی، تو اس میں کیا گارنٹی ہے اس بل میں؟ دیکھیں، بل کے اندر تو یہ موجود ہی نہیں ہے، کیونکہ نہ تو ہم اسلامک ملک میں پیدا ہوئے ہیں اور اسلامک ملک میں رہتے ہیں۔ اس ملک میں تو یہ اجازت ہی، ایک تو شریعت بھی اجازت نہیں دیتی کہ ہماری شادی ہو۔ ویری سمپل اینڈ ویری کلیئر آپ کے میڈیا پہ بات بتاؤں گی، ہم ان جینیٹیکل آبجیکٹ سے بالکل پاک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کو آپ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ شادی کر سکیں۔ شادی کس بہاف پہ کریں گے؟ دوسری بات، ہمارے جینڈر کے اوپر بات کی گئی کہ یہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، جو مرد شادی کریں، تو ٹرانسجینڈر ایک الگ جینڈر ہے، ایک یونیورسل تیسری جنس ہے، جس کے پاس جو ہے وہ جو نہ مردوں میں شمار ہوتے ہیں نہ عورتوں میں، تو ہم ہومو سیکشولیٹی کو کیسے پروموٹ کریں گے؟ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کسی خواجہ سرا نے شادی کی ہو؟
ایسا نہیں ہوتا. اور جو بھی خواجہ سرا آج تک، جب 2009 کی لیجسلیشن کے بعد، 2018 کی لیجسلیشن کے بعد اب تک جتنے بھی خواجہ سراؤں نے اپنے جنس کا تعین تبدیل کروایا تو انہوں نے خواجہ سرا ہی لکھوایا ہے. کیونکہ اگر آپ ایک عورت ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا اتنے آسانی سے جو ہے وہ ایک شناختی کارڈ تبدیل ہو جائے گا مرد میں. اور یہاں بات آ جاتی ہے کہ ایک فگر کے مطابق بتایا جا رہا ہے جماعت اسلامی کی طرف سے کہ اتنے ہزار عورتوں نے مردوں والا شناختی کارڈ بنا اور مردوں نے عورتوں والا تو آپ انہیں پکڑیں. ہم خواجہ سراؤں کو اس میں شامل نہ کریں. خواجہ سرا میں ایک دفعہ پھر سے کہوں گی یہ تیسری جنس ہے. اچھا، اس میں ایک آسان سا اس کا میرے خیال میں ایک لائن میں جواب یہ بھی تو ہے کہ جب کوئی خواجہ سرا نادرا میں جا کر جب اپنا ایکس کا کارڈ بنا لے گا تو پھر اس کی شادی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بالکل، کیونکہ نادرا کے سافٹ ویئر میں یہ اجازت ہی نہیں، وہ سافٹ ویئر ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا کہ اگر آپ کہیں بھی پچھلے پاسٹ میں اگر آپ کہیں میرڈ ہیں اور وہ اس کا ڈیٹا آپ کے پاس آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے تو نادرا کا سافٹ ویئر آپ کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا. تو وہ کون سے مرد اور عورت ہیں جو کہ اپنی جنس کی تبدیلی کروا کے جو ہے وہ یہاں اس معاشرے میں عزت مہالیں گے؟ کون سے آپ نے بحریہ ٹاؤن کی اسکیم میں ہمیں گھر دے دیے؟ کون سا آپ نے ریلوے کی ٹکٹوں پہ ہمیں جو ہے وہ 90% جو ہے وہ مفت رعایت دے دی ہے؟ کون سا ہمارے گھر میں آپ راشن ڈلواتے ہیں؟ ہم سڑک پہ کھڑے ہوتے ہیں تو لوگ گاڑیوں سے آ کے ہمیں مار کے چلے جاتے ہیں تو کوئی انسان یہ نہیں دیکھتا کہ یہ بھی ایک انسان ہے، وہ اٹھا کے اس کو ہاسپٹل تک نہیں لے کے جاتا. اور آپ کہتے ہیں کہ خواجہ سرا آپ کی جو ہے وہ ملک کی جو ہے وہ ترقی یا ہمارے اسلام کے خلاف ہیں. ابھی ریسنٹلی 12 ربیع اول آیا ہے. میں ایک چیز کو بالکل ایک جو ہے پرزور ہو کے یہ بات ضرور کروں گی، کیونکہ ہم جب جلوس ہوتے ہیں سب جاتے ہیں بیکاز ہم مسلمان ہیں اور نیاز نظر کرتے ہیں. 12 ربیع الاول ایک عقیدت مند دن ہے ہمارے لیے. تو روڈ پہ لوگوں نے سے نو ٹو ٹرانسجینڈر ایکٹ کا ووٹر بینر لے کے پھیڑے ہوئے تھے. یہی مولوی حضرات ہی تھے. اور اب بھی آپ صدر کے راستوں میں یا کہیں بھی جو مین ہمارے جو ہے وہ بس سٹاپ ہیں، اشارے ہیں، ان میں جا کے آپ دیکھیں تو وہاں پہ باقاعدہ بڑے بڑے بینر سے یہ لکھا ہوا ہے کہ خواجہ سرا ایک نامنظور، یہ اسلام سے خارج ہے. تو پہلی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے حقوق کو بیان کیا ہے اور وہ حقوق آج بھی موجود ہیں. تیسری صف جو ہے وہ مخنث اور خواجہ سراؤں کی ہے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ خواجہ سرا جو ہے وہ اسلام سے فارغ ہے؟ اچھا، بس اتنا بتائیں مجھے کہ یہ جو آپ کے حقوق کا بل آیا تھا، جو یہ اس طرح کی شورش ہو گئی ہے، تو پھر یہ تو آپ کے لیے اور تھریڈ والا بل ہو گیا ہوگا نا، تو پھر تھریڈس ہوں گے تو پھر آپ کے لیے تو پریشانیاں بڑھ گئی ہوں گی. تو کیا اس وقت کن دشواریوں کے ساتھ سے گزر رہے ہیں آپ؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 2002 سے جو ایک موومنٹ اسٹارٹ ہوئی تھی وہ ہم آج پھر 20 سال پیچھے چلے گئے. 20 سال پیچھے چلے گئے. جو ایک حقارت کی نظر جو ہم نے اپنی اسٹرانگ موومنٹ، ایڈوکیسی موومنٹ سے جو ہے وہ شروع کی تھی اور اس لیول پہ آئے تھے کہ لوگوں نے اب ہمیں سننا شروع کیا تھا. تو میرے خیال سے ہماری پوری جو اسٹرگل ہے نا وہ ساری کی ساری جو ہے وہ ہم بیکورڈ چلے گئے. اسی کے ساتھ وائلنس میں جو ہے وہ سب سے زیادہ اضافہ ہوا ہے. جہاں فیملی کی طرف سے ایکسیپٹنس آنے لگی تھی وہاں بھی ختم ہو گئی ہے. آج ہم راستے میں جس طرح 20 سال پہلے جو ہے وہ سروائیو کرتے تھے، اسی طرح ہر دوسرا شخص ہمیں پھر سے حقارت کی نظر سے دیکھنے لگا. اور جو اعلانات ہوئے تھے ان پہ پچھلے 4 سال سے تو آج تک امپلیمنٹ ہوا نہیں. مگر اب بھی میں سمجھتی ہوں کہ اس بل کے بعد، کیونکہ ابھی ریسنٹلی ہم لوگ جو ہے ہماری کمیونٹی کے کچھ ممبرس نے CNIC بنانے کے لیے جو ہے وہ وزٹ کیا نادرا میں، اور ہماری ایک نمائندہ بھی ان کے ساتھ تھی، تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہم جو ہے وہ آپ کا CNIC نہیں بنا سکتے کیونکہ ہمیں کوئی شیورٹی نہیں ہے. میں یہ کہوں گی کہ اگر آپ، اور دوسری بات جماعت اسلامی اور مولوی حضرات اور ریلیجیس اسکالرس کی طرف سے یہ بھی بات آئی ہے کہ ان کا میڈیکل کروایا جائے. میں کہوں گی کہ میڈیکل اگر ہمارا ہوتا ہے، اگر ہمارے جنس کے تعین کے لیے میڈیکل ہونا چاہیے تو میڈیکل مرد کا بھی ہو، عورت کا بھی ہو، ہر اس انسان کا ہو جو کہ اس جو ہے وہ باعزت معاشرے میں اور اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جو رہ رہے ہیں ان سب کا ہونا چاہیے. پھر شاید ہو سکتا ہے کہ جو آئیڈینٹی، جو کمیونٹی لوگ ہمارے جو ہے وہ بالکل اپنی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ہڈن آئیڈینٹی میں رہتے ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں تو ہماری تعداد اور اضافہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. جی ناظرین، اسی موضوع پہ گفتگو جاری رہے گی. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر ملتے ہیں.
ویلکم بیک ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ بندیہ رانا موجود ہیں جو جینڈر انٹریکٹیو الائنس کی سربراہ ہیں. ان سے بات چیت کرتے ہیں جو ٹرانسجینڈر رائٹس بل پر جو اعتراضات ہیں ان کے حوالے سے. تو بندیہ صاحب بتائیے گا کہ کیا اعتراضات ہیں؟ چلو وہ تو کچھ چیزیں پہلے سیگمنٹ میں ہمارے پاس آ بھی گئی ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں جماعت اسلامی کے ساتھ کافی چیزیں، تو اب کچھ معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف گئے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ اب کوئی مشکلات اتنی نہیں ہوں گی بل کے اس میں پاس ہونے میں؟ دیکھیں جی، جو اس بل کو پڑھ لیتا ہے اس کے بعد تو اس کا مائنڈ چینج ہو جاتا ہے. اب بغیر پڑھے کوئی اپنے پیچوں پہ مختلف قسم کی باتیں کرے، اس کے تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں نا. اس کے ذمہ دار تو وہ ہوں گے جو مطلب سینیٹر مشتاق ذمہ دار ہوگا ان کا، میں ذمہ دار نہیں ہوں گے کیونکہ بل کو پڑھے. بل میں ایسی چیز کوئی نہیں ہے. ہم تو ان سے یہ بھی بول رہے ہیں، اگر کوئی مرد نے عورت والا کارڈ بنوایا ہے، کسی عورت نے مرد والا کارڈ بنوایا، تو آپ نادرا سے ڈیٹا لے کے آئین پاکستان کے مطابق ان کو سزا دیں. پہلی بات ہے کہ نادرا کے پاس کسی کالج، یونیورسٹی اور کہیں جاب پہ چلے جاؤ نا، وہ چیزیں لینا آسان ہے. نادرا سے آئی ڈی کارڈ بنانا اتنا مشکل ہے. پہلی بات ہے تو خواجہ سرا نادرا میں کارڈ بنانے کے لیے جا رہے ہیں، ظاہر ہے ان کے بائی میٹرک بھائی جب بہن کا چاہیے ہوتا ہے، ایک بات. اور دوسری بات ہے کہ جس کے کارڈ پہ ایکس آ جاتا ہے تو اس کی تو شادی نہیں ہو سکتی، اس کے تو دیگر مسئلے مسائل. آخر ایسی کیا ضرورت پڑ گئی جو ایک مرد جا کے بولے گا کہ بھائی خواجہ سراؤں والا میں نے کارڈ بنوانا ہے، ایکس والا بنوانا ہے. تو یہ سنی سنائی باتیں ہیں، من دھڑک باتیں. مگر دراصل بات یہ ہے کہ پہلے جب آئی ڈی کارڈ نہیں بنتے تھے تو ہر کسی نے مرد والا بنوایا تھا، کسی نے عورتوں والا، دو آپشن تھے. ظاہر ہے اب جب کارڈ بن رہے ہیں تو لوگ اپنا چینج کر، یہ کہہ رہے ہیں جی مرد چینج کروا رہے ہیں یا عورتیں چینج کروا رہی ہیں. ایسی بات کوئی بھی نہیں ہے. اگر دیکھیں نا یہاں یہ مطلب جمہوریہ پاکستان ایک قانون ہے ہمارا. اگر فرض کرو اگر مطلب دو مردوں نے شادی کری، دو عورتوں نے شادی کری، تو آپ ان کا نکاح نامہ بھی تو ہمیں دکھائیں گے نا. جب آپ کسی کا نکاح نامہ نہیں دکھا رہے، کسی کو کوئی چیز نہیں دکھا رہے، اس کے باوجود آپ اس طرح کی باتیں کریں گے، تو جو ہماری ایک 10 15 20 سال کی ٹریگل ہے، 80% لوگ سمجھنا شروع ہو گئے، لوگ ہمارے مسئلے حل کرنا شروع ہو گئے، لوگ ہمارے نزدیک آنا شروع ہو گئے. اس باتوں سے، اس موومنٹ سے اس ہماری موومنٹ کو دھچکا لگا ہے، بہت بڑا دھچکا لگا ہے. جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ تو یہ سمجھ رہے کہ شاید کوئی اس میں ہوگا. ہم چیلنج کر رہے ہیں بھائی اس بل میں کہیں ایل جی بی ٹی کا ذکر دکھا دو، اس بل میں کہیں یہ لکھا ہو کہ کوئی بھی عورت جا کے وہ مرد والا کارڈ بنوا سکتے، کوئی بھی مرد جا کے تو ادھر تو صرف اگر جائے گا تیسری جنس تو ایکس ہے. اس بات کی نادرا بھی تصدیق کر چکا ہے. اب لوگوں کو سمجھانے کے لیے اب لوگ سنی سنائی باتوں پہ اور یہ چیز کھٹے ہوئے دیکھیں. الحمدللہ میں بھی مسلم ہوں. اگر کوئی ایسی بات ہو، چاہے وہ کوئی بھی قانون سازی ہو جس میں دین اسلام کے خلاف بات جائے گی، تو شاید مولانا سے پہلے میں کھڑی ہوں، کیونکہ میں نے بھی ایک دن اپنے رب کے پاس لوٹ کے جانا ہے. تو اس طرح سنی سنائی باتوں پہ اس طرح کر کے یہ تو انسانی حقوق کی کھلی پامالی ہے. اب کہہ رہے ہیں جی میڈیکل ہونا چاہیے، جی جو خواجہ سر آئی ڈی کارڈ بنانا چاہیے میڈیکل. تو بھائی اگر آئی ڈی کارڈ کے لیے میڈیکل ہونا چاہیے تو سب کا ہونا چاہیے، عورتوں کا بھی ہونا چاہیے، مردوں کا بھی ہونا چاہیے. آپ دیکھتے ہیں کہ کورٹ میں آئے دن ڈیورس کے اتنے سارے کیس، ڈیورسوں میں کورٹ میں کیس بھرے پڑے. شادی کری جی دھوکا ہو گیا جی مکمل مرد نہیں ہے، شادی کری جی یہ دھوکا ہو گیا، یہ ہوگا اچھا ہوگا میڈیکل ہوگی، کیا پتہ ہماری تعداد ڈبل ہو جائے. پھر سب کا میڈیکل ہونا چاہیے نا. یہ غلط ہے کہ میں تو افسوس کرتی ہوں کہ آپ اگر گھوڑوں کی نسلیں دیکھ کے تو آپ بتا دیتے ہیں کہ فلاں نسل کا گھوڑا ہے، فلاں نسل کا گھوڑا. آپ پرندے دیکھ کے ان کو آپ بتا دیتے ہیں، مگر ایک انسان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ میڈیکل کی طرف دھکیل لے. میڈیکل تو یہ انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہے. مجھے پتہ ہے کہ میں کیا ہوں، مجھے ایک ڈاکٹر یا کونسلر بتائے گی میں کیا ہوں، اس کا مطلب میں زندہ ہی نہیں ہوں. یہ بات تو مطلب غلط ہے کہ اس طرح کی حرکتیں جو ہے، اس طرح کی چیزیں جو ہے غلط ہیں. باقی سینیٹر مشتاق صاحب جہاں پہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے، دل پہ ہاتھ رکھ کے بولتا ہے کہ مجھے خواجہ سراؤں کے ساتھ ہمدردی ہے اور ایل جی بی ٹی، تو یہاں تو ایل جی بی ٹی کا پاکستان میں پہلے تو نام لینا بھی جرم تھا. آپ کا تو اس سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے نا. آپ کا کیا تعلق ہے ایل جی بی ٹی سے؟ وہ تو خام خواہ آپ کو کنٹراورشل بنانے کے لیے یہ چیز لائے گی، نہیں تو آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہ ہی بل اس طرح کی بات کرتا ہے، نہ بل اس طرح کی بات کرتا ہے، نہ کسی کا کوئی تعلق ہے. مگر اب تو پورے پاکستان کا تعلق ہو گیا نا. اب تو بچے کے نام پہ ایل جی بی ٹی کا نام ہے. اب تو اگر پاکستان میں اب بچے کے نام پہ نا ایل جی بی ٹی کا نام ہے. دو لڑکے ٹپ ٹاپ بنا رہے ہیں، عجیب و غریب قسم کی باتیں ہو رہی ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ معاشرے کے لیے نقصان دہ ہیں. تو دو بچے اس طرح ٹپ ٹاپ بنا رہے ہیں جو کر رہے ہیں. اور دوسری بات ہے اب تو بچے کی زبان میں ہے کہ ایل جی بی ٹی کیا ہے، گے کیا ہے، لیسبین کیا ہے. تو میں تو سمجھتی ہوں کہ اس بل کو لے کے ہم نے ایل جی بی ٹی کو
لوگوں نے پروموٹ کر دیا LGBT کا نام لے کے. اب بچے کی پہلے تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ LGBT کس بلا کا نام ہے. تو میں بول رہی ہوں کہ بھائی خدا را یہ ٹاپک بند کریں, ہے نا. آپ نے اگر کسی کو پروموٹ کرنا تو پھر کھلے میدان میں آ کے پروموٹ کریں نا. اس طرح مطلب کسی کے کندھے پہ بندوق رکھ کے نہ چلائیں. لہٰذا ہم خواجہ سرا ہیں. ہمیں مطلب اگر 2018 میں قانون سازی کا بل پاس ہونے کے بعد ہمیں کیا مل گیا؟ ہمیں 2% کوٹا مل گیا؟ نہیں. ہمیں ہیلتھ کی سہولیات مل گئی؟ نہیں. ہمیں تعلیم مل گئی؟ نہیں. ارے بھائی ہمیں تو ہمارے لوگ تو آج بھی روڈوں پہ بیگنگ کرتے ہیں, آج بھی گلیوں میں بدائیاں لیتے ہیں, آج بھی ناچ گانا کرتے ہیں, آج بھی روڈوں پہ قتل ہوتے ہیں. میں لوگوں سے بولتی ہوں جب 75 خواجہ سرا KPK میں گاجر مولی کی طرح قتل ہوئے اس ٹائم آپ لوگ کہاں تھے؟ آپ کے پیش نہیں تھے, آپ لوگ باہر نہیں نکلے, آپ لوگوں نے مظاہرہ نہیں کیا. آپ جب سے مطلب پاکستان وجود میں آیا ہے گورے والے قانون سے آپ نے ہمیں دیوار پہ لگا کے رکھا ہوا ہے. آپ بڑے مائنورٹی کی بات کرتے ہیں. یہاں پہ کرسچن کمیونٹی کی ریزرو سیٹ ہے, ہندو کمیونٹی کی ریزرو سیٹ ہے, اچھی بات ہے. عورتوں کی ریزرو سیٹ ہے, ہماری ریزرو سیٹ کہاں ہے؟ کیا میں تو سمجھتی ہوں کہ ابھی ان کو پتہ ہے کہ ہمارے خواجہ سرا لوئر بھی ہیں, ڈاکٹر بھی ہیں, بیوٹیشین بھی ہیں, ماڈل بھی ہیں, ڈرامہ آرٹسٹ بھی ہیں, اسٹیج شو آرٹسٹ بھی ہیں, اور اللہ جانے کیا کیا ہیں. تو اب اس کو دیکھ کے اس کی بڑھتی تعداد, لوگ سامنے آ رہے ہیں, ID کارڈ بنوا رہے ہیں, اس کو دیکھ کے ابھی سے گھبراہٹ شروع ہوگی. ابھی تو صحیح طریقے سے خواجہ سراؤں کی گنتی بھی نہیں ہوئی. وہی میرا سوال ہے کہ آپ کے پاس ڈیٹا ہونا چاہیے کیونکہ آپ اس پہ کام کر رہی ہیں, ایک NGO چلا رہی ہیں ان پر. تو آپ کے پاس کتنی تعداد ہے کہ کتنے خواجہ سرا کراچی سمیت سندھ بھر میں ہیں, اور ان میں سے کتنے ہیں جن کے ابھی نادرہ نے ID کارڈ بنائے؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اس ٹائم 20,000 خواجہ سرا رجسٹر ہیں جیا فاؤنڈیشن کے اندر صرف کراچی میں. اچھا اس 20,000 کو ہم یوں بھی شو کرتے ہیں کیونکہ کراچی انٹرنیشنل شہر ہے, مختلف شہروں سے مختلف صوبوں سے آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں, مگر 20,000. مگر اگر ہم سوچیں کہ پورے پاکستان کی خواجہ سراؤں کا اگر ڈیٹا ہم سوچیں تو پھر یہ تو مطلب ایک بہت بڑا ایک پروجیکٹ ہوگا. اس کے لیے تو ظاہر فنڈنگ چاہیے کہ ہم پورے پاکستان میں جائیں اور خواجہ سراؤں کا ڈیٹا کلیکٹ کریں. یہ تو میرے بس کی بات تو نہیں, جیا فاؤنڈیشن بس کی بات تو نہیں, یہ چاہیے. باقی جب مردم شماری ہوئی تھی ایک خواجہ سرا کو کیا پتا کہ مردم شماری کس چڑیا کا نام. آپ 20-25 سال بعد جا کے مردم شماری کروائیں گے. اور آپ نے سنا ہوگا کہ جب مردم شماری کی ٹیم آئی تھی تو کئی سارے لوگوں نے تو بلڈنگوں سے چھلانگ لگا لی تھی, رینجر ساتھ میں, پولیس ساتھ میں. آپ کسی کا جا کے دوران خواجہ سرا تو صبح اٹھتے ہیں, تالا لگاتے ہیں, سگنل پہ چلے جاتے ہیں, ان کو کیا پتا مردم شماری کس چڑیا کا نام ہے. اور بھائی پولیس بھی ساتھ ہے, رینجر ساتھ ہے, میرا ڈیٹا میری چیز چلات کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس ڈر سے بھی کئی خواجہ سراؤں نے اپنا ڈیٹا نہیں دیا. تو میں نے تو اس ٹائم بھی میں نے ان کو کہا تھا, یہ عرض کری تھی کہ جہاں آپ لوگوں نے پوری ٹیم بنائی ہے مردم شماری میں, ہر ٹیم کے اندر ایک خواجہ سرا بھی ڈالیں تاکہ وہ اس ایریے کا بتا سکے کہ یہاں اتنے خواجہ سرا ہیں, ان کو رجسٹر کرا سکے. بہرحال ابھی تو کوئی 3,000 کے لگ بھگ خواجہ سراؤں نے ID کارڈ بنوائے ہوں گے. اب سوچو کہ ایکس والے ID کارڈ, خواجہ سرا تو ایکس والے ID کارڈ نہیں بنا رہے کیونکہ حج عمرے پہ جاؤ تو وہ سعودی عرب نہیں مان رہے. پھر یہ کہ ایکس والا آپ کارڈ بنواؤ گے تو وراثت میں کیا ایسا ہوگا, یہ بھی ایک مسئلہ. ہم تو ابھی ان مسئلوں سے باہر نہیں نکلے ہیں. آپ نے یہ نیا ایک وابلہ کھڑا کر لیا. اس طرح کی باتیں خواجہ سراؤں کو حصوں میں بھی تقسیم کر رہی ہیں. اس طرح کی چیزیں کہ آپ تیسرے خانے سے خوف زدہ ہیں کہ آپ کو مطلب وارڈ الگ دینا پڑے گا, آپ کو تیسری کھڑکی الگ دینی پڑے گی, آپ کو واش روم الگ دینا پڑے گا, آپ کو جاب کا کوڑا دینا پڑے گا, ہیلتھ کا, تعلیم کا, جہاں آپ کو ریزرو سیٹ دینی پڑے گی. ریزرو سیٹ تو دینی پڑے گی, شاید وہ اس لیے خوف زدہ ہیں کہ وہ اسمبلی میں یا کہیں کسی کونسل میں آپ بھی ان کے برابر آ کر بیٹھیں گے, بات اس لیے خوف زدہ. دیکھیں جی بات یہ ہے جب میرارٹی کو مل سکتی ہے, عورتوں کو ریزرو سیٹ مل سکتی ہے, تو ہمیں کیوں نہیں مل سکتی؟ آج نہیں تو کل ایوان میں تو تالی بجے گی, آج نہیں تو کل ایوان میں تالی ضرور بجتے تو ابھی تالیاں تو بجتی ہیں ابھی, لیکن اب پتہ تھوڑا تالی کا انداز تبدیل ہو جائے گا. نہیں, تالی کا انداز ان کا تبدیل ہوگا, ہمارا نہیں تبدیل ہوگا انشاءاللہ تعالی. ہمارا جو انداز ہے وہی رہے گا. لوگوں کو ہماری تالی چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لوگوں کو اپنا رویہ چینج کرنے کی ضرورت ہے, لوگوں کو اپنا سوچ چینج کرنے کی ضرورت ہے. میں رندیا رانا بولوں کہ میں ایک ادارے کے ایگزیکٹو ہوں, میں اپنی تالی کیوں بھولوں, میں اپنا اسٹائل کیوں بھولوں, میں اپنا گرو چیلا سسٹم کیوں بھولوں, میں یہ کیوں بھولوں کہ اب بھی میرے لوگ بیگنگ کر رہے ہیں, اب بھی میرے لوگ گاجر مولی کی طرح قتل ہو رہے ہیں, اب بھی میرے پڑھے لکھے لوگوں
لوگوں کو جاب نہیں مل رہی, اب بھی میرے لوگوں کے لیے کوئی وارڈ نہیں ہے, تو یہ چیزیں میں کیوں بولوں؟ یہ چیزیں تو رٹی ہوئی. انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد وہ ہوگا کہ ایوانوں کے اندر ہماری آپ باتوں کی بھی آواز سنیں گے اور ساتھ میں تالیوں کی بھی آواز سنیں گے. ٹھیک ہے بنظرانا, بہت شکریہ آپ کا. جی ناظرین, اسی موضوع پر گفتگو جاری رہے گی. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ملیں گے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں ٹرانسجنڈر کے جو رائٹس کا بل ہے اس پر جو اعتراضات ہوئے ہیں, اس پر جو خواجہ سراؤں کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا. اس وقت ہم بات کریں گے میڈم نسیم اختر شیخ صاحبہ سے, جنہوں نے ایک سماجی رہنما کے طور پر ایک سماجی آرگنائزیشن کے ساتھ مل کر ٹرانسجنڈر کے حقوق کے متعلق کام بھی کیا ہے, اور جو قانون سازی ہوئی ہے اور خاص طور پر جو سندھ کا ایکٹ آ رہا ہے ان میں ان کے جو ہیں وہ 100% ایفرٹس ہیں. تو ہم بل کی جو پیچیدگیاں ہیں ان پر بھی بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ کیا دشواریاں ہیں اس وقت بھی ہماری سوسائٹی میں کہ ٹرانسجنڈرز کو اس طور پر قبول نہیں, یعنی کہ شہری تو دور کی بات ہے, اب ان کو ابھی تک انسان بھی کے طور پر بھی قبول نہیں کیا جا رہا. میڈم بہت شکریہ. پہلے تو بل پر بات کر لیں جس پر اعتراضات 4-5 نکات ہیں جن پر اٹھایا گیا ہے جماعت اسلامی کی جانب سے. تو آپ نے کیونکہ بل پر کام کیا ہے, آپ تو ان کمیونٹیز کے لیے کام کرتی رہی ہیں, تو ان اعتراضات پر آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے, ان اعتراضات پر آپ کے کیا جوابات ہیں؟ بات یہ ہے کہ ابھی جس طرح اچانک سے یہ 2018 سے لے کر اب تک خاموشی تھی, لیکن جماعت اسلامی نے جب یہ دوبارہ سے سینٹ میں بات اٹھائی ہے تو اب یہ پھر دوبارہ کنسلٹیشن میں چلا گیا ہے. لیکن ہم نے ابھی جماعت اسلامی کے ساتھ, جس میں میں نے کچھ خواجہ سرا میں اور ہم جماعت اسلامی کے یہاں کے جو مقامی لیڈر ہیں ان کے ساتھ ہم نے بات کی تھی. انفیکٹ ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے. اس میں ان کا صرف اس میں جو آپ یہ کہہ لیں کہ الفاظ کچھ ایسے ہیں 2-3 جن پر ان کو اعتراض ہے اور وہ ٹیکنیکل ہیں. اس پہ میرا خیال ہے کہ پارلیمنٹیرینز کو دوبارہ سے ریویو کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ ان کا وراثت میں جو ہے وہ شیخوں کو ختم کرنا چاہیے, ایک اعتراض ان کا یہ ہے کہ ان کو میڈیکل کرنا چاہیے کہ یہ خواجہ سرا ہے یا نہیں ہے, وہ بالکل غلط بات ہے. اس کو میں اور آپ جب ہمارا میڈیکل نہیں ہوتا تو وہ بھی اپنے آپ کو خود ہی کلیم کر سکتے ہیں. سیکنڈلی انہوں نے کہا ہے کہ NIC یہ بڑی مت ہے کہ اس سے جو ہے آپ LGBT کی طرف لے کے جا رہے ہیں, تو نعوذ باللہ ایسا کوئی بھی اس میں نہیں ہے. میرا خیال ہے اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے. اور ہم نے جماعت اسلامی کے ساتھ جب بات کی ہے تو اس میں ان کو کہا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے جو اس طرح کی چیزوں کو فروغ دیں, اور ہم بھی اس کو بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے بینگ اے مسلم ہمارے لیے بھی, اور نہ ہی نادرہ. اور آج تک کوئی بھی ایسی ایگزامپل نہیں ہے کہ کوئی مرد سے عورت کارڈ پہ گیا ہو, عورت سے مرد کارڈ پر آیا ہو. میں چیلنج کرتی ہوں کہ ایسا کوئی بھی سسٹم نہیں ہے, اور اگر ہے تو وہ گورنمنٹ خود دیکھے. ہم نے آج تک ڈیٹا مانگا ہے, مجھے ابھی تک نہیں ملا. جماعت اسلامی سے میں نے کہا تھا اگر آپ کے پاس کوئی ایسا ڈیٹا ہے تو آپ دیں, ہم خواجہ سرا کی طرف جا سکتے ہیں. ظاہر خواجہ سرا 18 کے بعد ہی ان کو زیادہ NIC کے حوالے سے ملی ہیں. قانونی ایک ان کو فارمولہ دیا گیا ہے کہ وہ فرسٹ ٹائم جائیں گے تو ان کے کہنے پہ ان کا کارڈ بن جائے گا. تو میرا نہیں خیال کہ ہم میں سے کوئی بھی ذی شعور اپنی صنف بغیر کسی وجہ کے چینج کرائے. اور اس سے یہ جو بات کر رہے ہیں مشتاق صاحب کہ اس سے فیملی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے, خاندانی نظام جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر. وہ ان کی پروٹیکشن کا بالکل پروسیس سیم ہی ہے نا جو سب کے لیے ہے. اور اس میں کہیں پر یہ نہیں ہے میں اگر عورت ہوں اور 2018 کے قانون کی مدد سے میں ایکس کی طرف جا سکتی ہوں, میں مرد کی طرف کارڈ پہ نہیں جا سکتا. اسی طرح آپ بھی ایکس کارڈ کی طرف جا سکتے ہیں, وہ بھی ونس. اور ایکس کارڈ اگر ہے تو ان کا وراثت کا کیوں نہیں ہے؟ اگر ہم تو کہتے ہیں کہ اسلام تو پوری انسانیت کے لیے ہے, تو میں اگر مرد اور عورت کی حیثیت سے اولاد ہوں تو وہ بھی ان کی حصے کی اولاد ہے اور ان کو وراثت کا حق ملنا چاہیے. انفیکٹ ہم اس فیڈرل کی جو بل ہے اس سے ایک قدم آگے گئے. سندھ میں جو ہم نے کام کیا ہے, کیونکہ میں سندھ گورنمنٹ میں جو ہم نے ڈرافٹ دیا ہے گورنمنٹ کو اس کا میں پارٹ رہی ہوں, اور اس میں ایک بڑی کنسلٹیشن ہم نے کی ہے. فیڈرل کے بل کو بھی ہم نے بڑا اسٹڈی کیا ہے. اس میں جو میجر ایک فلا تھا وہ یہ تھا کہ اس میں کسی کو بھی کیا کہنا چاہیے کہ جو پیرنٹس ہیں یا ان کے جو حقوق وائلیٹ کر رہے ہیں ان کے لیے کوئی بھی کرائٹیریا, کوئی اس طرح کا میکینزم نہیں ہے کہ وہ رسپانسبل ہوں. ہاں بالکل, کہ ہم نے اس میں کوشش کی ہے کہ 18 تک
18 سال کی عمر تک تو بچے کا جس طرح رائٹ ہے کہ اس کی ایجوکیشن کا، اس کا ہیلتھ کا، اور جو بھی اس کی چیزیں اولاد جس طرح دینے کے ماں باپ کے ڈیوٹیز ہیں تو وہ ان کو بھی دیا جائے. اس طرح نہیں کہ ان کو گھر سے نکال دیا جائے، اور اگر گھر سے بھی آپ نکال رہے ہیں تو اس کے جو بیسک فنڈامنٹل رائٹ ہیں اس کو کس طرح سیکیور کرنا چاہیے. اور اگر گورنمنٹ نہیں کری، اسٹیٹ اس کی ذمہ داری نہیں لے رہی، تو پھر اسٹیٹ کس طرح رسپانسبل بناتی ہے اور اکاؤنٹیبل ٹھہراتی ہے اداروں کو. اچھا، یہ کہ ایک جو تاثر جو LGBT کا آپ نے بھی ذکر کیا، خواجہ سراؤں نے بھی ذکر کیا، اور پریس کانفرنس میں یہ ہوتا رہا ہے، تو اس چیز کو صرف کلیئر کریں کہ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ سمجھتے ہیں کہ اس بل کے بعد شاید ٹرانسفارمیشن جو ہے وہ ہمارے پاس لیگل ہوگی، جبکہ اس طرح کی کوئی چیز اس بل میں ہے ہی نہیں. ٹرانسفارمیشن نہیں ہو سکتی ہمارے پاس، یعنی کہ جو مرد ہے وہ اپنی جنس تبدیل نہیں کروا سکتا. تو اس چیز کو کلیئر کریں کہ یہ LGBT کا معاملہ نہیں ہے. کنفیوژن کیا ہے وہ کلیئر کریں. کنفیوژن صرف ان کو یہ ہے کہ جو نادرا کا انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ نادرا میں کوئی بھی جائے گا اور وہ کہے گا کہ جی میں میل ہوں، میں فیمیل ہوں، میرا کارڈ چینج کر دیں، میں چاہے جس طرح بھی پروسیو کرتا ہوں، وہ ایسا نہیں ہے. اور سب سے بڑھ کر کہ اگر آپریٹ کراتے ہیں وہ لوگ تو آپریٹ بھی وہی کرے گا جس میں کوئی کمی ہوگی نا. تو میرا نہیں خیال کہ اس میں ان کو کوئی ایسا جو کام، جو سرجری گورنمنٹ الاؤ کر رہی ہے وہ انلیگل کیسے ہو سکتی ہے. اب آئی ڈونٹ نو کہ اس کی کیا ٹیکنیکلٹیز ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر ہماری جو بھی اسٹیٹ ہے وہ اگر جس چیز کو الاؤ کر رہی ہے اور وہ انلیگل نہیں ہے، اور وہ اگر کوئی خواجہ سرا خود کو بہتر کرنے کے لیے کرتے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی میل سے فیمیل بن رہے ہیں، فیمیل سے میل بن رہے ہیں، تو اس کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. ایسا کچھ بھی نہیں. اچھا، ایک اور چیز یہ کہ آپ نے قانون میں کچھ بھی ایسی چیز نہیں ہے جس چیز کو اگر کوئی کچھ ہو رہا ہے تو وہ چیز ہے، وہ سوسائٹی میں غیر قانونی اگر کوئی کام ہو رہا ہے تو اس کو تو میں اور آپ کچھ بھی نظر. اچھا، ایک اور چیز یہ کہ آپ کچھ حالیہ دنوں پہلے آپ نے جماعت اسلامی کے بیچ میں اور جو خواجہ سرا رہنما ان کو بیچ میں آپ نے ایک پل کا کردار ادا کیا اور ان کو آپ ایک ٹیبل پہ لے آئیں، تو کچھ فائدہ ہوا؟ بالکل بہت فائدہ ہوا. اور اس میں جتنے بھی کراچی کے ہمارے ماشاءاللہ جتنے بھی علماء تھے انہوں نے ایکسیپٹ کیا اس بات کو کہ اس پہ ڈائلاگ کی ضرورت ہے. جہاں مس انڈرسٹینڈنگ ہے وہ میرا خیال صرف رائٹنگ کی وجہ سے ہے یا فہرست چینج کرنے کی وجہ سے، اس میں بہت ساری چیزوں پہ آ سکتا ہے. باقی میڈیکل اور وراثت تو ان کا حق بنتا ہے، اور اس میں ظاہر ہے جو شرعی ایک ان کے لیے بنائی گئی ہے ہماری، تو وہ وراثت اسی طرح ان کو ملے گی، اس پہ تو کسی کو بھی اعتراض نہیں ہے. اچھا، یہ تو ابھی تک چیزیں ہو رہی ہیں کہ ایک تو ہوگی کہ خواجہ سراؤں کی طرف سے جو اوپینین آ رہا ہے، جماعت اسلامی کی طرف سے اوپینین آ رہا ہے، تو جماعت اسلامی کہیں پر بھی وہ حکومت میں نہیں ہے. تو آپ کی جو بات چیت یا ملاقاتیں ہوئی ہیں تو سندھ حکومت کا اس معاملے میں کیا رسپانس ہے، وفاقی حکومت کا اس معاملے پہ کیا رسپانس ہے، وہ اس بل کو یا ان اعتراضات کو یا خواجہ سراؤں کے موقف کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ سندھ گورنمنٹ مطلب بڑی ہیلدی قانون سازی کرتی رہی ہے اور اس میں بڑا ان کا اچھا رول ہے. اور جب ہم نے فیڈرل کا جو بل ہے، جب ہم سندھ گورنمنٹ کی طرف سے، ہمارے پاس 2-3 MPAs ہیں اپوزیشن کے بھی، ہم نے مطلب تمام پولیٹیکل پارٹیز کے جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آن بورڈ لیا تھا. تو اس میں ہم نے بڑی ڈیٹیل سے بات کی تھی اور اس میں ہم نے پوری کوشش کی کہ کوئی ایسی چیز اس میں شامل نہ ہو جو آگے جا کے کسی بھی طرح سے کنٹروورشل جو ہے وہ بن سکے ایشو. لیکن سندھ گورنمنٹ کا اس میں بڑا اچھا رول ہے. لیکن اس میں مرتضی وہاب صاحب جو ہے ان کو میں ضرور کہوں گی کہ ان کی ٹیبل پہ سالوں سے وہ بل پڑا ہے اور وہ ابھی تک اس پہ کوئی بھی کام نہیں کر رہے. اس کے لیے میڈم شیلا رضا بڑی ایفرٹ کر رہی ہیں اور دوسری بھی پولیٹیکل پارٹیز PTI بھی آن بورڈ ہے، MKM بھی آن بورڈ ہے. اب جماعت اسلامی کیونکہ اس بڑا ایشو بنا ہے تو ان کو بھی ہم آن بورڈ لیں گے انشاءاللہ اس پر. لیکن کراچی میں جب ہم نے میٹنگ کی ہے تو بڑا اچھا پازیٹیو رول رہا ہے اور اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے. اس سے جو ہماری خواجہ سرا جو پہلے ہی آپ سمجھیں کہ پسی ہوئی ہے اور ان کی اس ساری جو ایک لابنگ اور اس کی وجہ سے کیمپین کی وجہ سے ان کو بڑے خطرات لاحق ہو رہے ہیں، جس پر میرا خیال ہے جماعت اسلامی بھی تھوڑا سا اس نے سٹانس چینج کیا ہے. اور اس میں جماعت اسلامی اور خواجہ سرا آمنے سامنے ہو گئے جبکہ یہ اسٹیٹ کا رول ہے. اگر اس میں لیجسلیشن میں کہیں کوئی آپ کو لگ رہا ہے کہ لائن ریفریس کرنے کی ضرورت ہے یا کوئی الفاظ چینج کرنے کی ضرورت ہے،
کچھ بھی تو آپ اس کو تو اسٹیٹ اور گورنمنٹ اور ان کو کرنا چاہیے، یا آپ نے ایک بالکل کمزور پارلیمنٹ کے معاملے کو آپ سڑکوں پر لے کر رہے ہیں، سڑکوں پر لے کے آ رہے ہیں، وہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے ٹرانسجنڈر بل پر بات کی، اس حوالے سے خواجہ سرا رہنماؤں کی جو بات چیت تھی وہ بھی آپ نے سنی، میڈم کی بھی بات چیت آپ نے سنی جنہوں نے اس پر ایفرٹس کیے ہیں، اور جماعت اسلامی کا موقف بھی آپ کے سامنے آتا رہا ہے۔ تو یہ وہی بات جس طرح میڈم نے کہا کہ یہ معاملہ پارلیمنٹ کا ہے، تو اس کو پارلیمنٹ کے اندر ہی حل کرنا چاہیے، نہ کہ یہ سڑکوں پر آئے اور پھر اس طرح کے اعتراضات ہوں یا اس طرح کی چیزیں ہوں کہ سوسائٹی میں ایک افراتفری سی پھیل جائے۔ تو اس سے یہ چیزیں ضرور ہوئی ہیں، اور میرے خیال میں ظاہر ہے ان کو بھی انسان سمجھا جائے۔ خواجہ سرا انسان ہیں، وہی حقوق جو یہاں پر مرد کو حاصل ہیں، وہی حقوق جو یہاں پر عورت کو حاصل ہیں، وہی ان کو بھی ہونے چاہیے، وہ بھی انسان ہے۔ تو ریاست کو اپنا کردار ادا کرنے کے لیے آگے آنا پڑے گا اس معاملے کو یہیں پر، تاکہ ٹیبل پر بیٹھ کر، اسمبلی کے فلور پر بیٹھ کر آپ نے اس کا حل نکالنا ہے، اس طرح کے وہ تمام شہریوں کے حقوق کا تحفظ بھی ہو سکے اور کوئی ایسا ماحول پیدا نہ ہو۔ اس طرح کی جو چیزیں مارکیٹ میں آئی ہیں، جو جس طرح سے جو متس یا جو مس پرسیپشن ہوا ہے، اس کی وجہ سے یہ ہے کہ خواجہ سراؤں کی زندگیوں کو خطرات لاحق ہو گئے، ان کی جانیں خطرے میں چلی گئی ہیں، وہ اور زیادہ انسیکیور فیل کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں سندھ حکومت ہو، وفاقی حکومت، یا جو بھی چاروں جو صوبائی حکومت ہیں، ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، ان کو تحفظ دینا چاہیے، اور ایسی مؤثر قانون سازی تمام اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے کر کرنی چاہیے۔ تو میرے خیال میں سب کو اس کا فائدہ ہوگا۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔